तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई सुभाष शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। मैंने एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की। मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहना की इजाजत नहीं दी, उसने कहा साइड्स लो। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल इस साजिश को रोके। एक आ गया है क्रॉस रोड्स, या इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं, वो न्यूट्रल बीच में रास्ते का वो गियर ही निकल गया। मैंने तो किसी सूरत इसको एक्सेप्ट नहीं करना। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। लगता ये है कि इमरान खान ने सारी कश्तियां जो हैं वो जलाने की ठान ली है। मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के तमाम अमली मंसूबों में तकरीबन नाकामी के बाद इमरान खान ने वही राह पकड़ ली है जिस राह पर चलते हुए वो साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते थे। इमरान खान की जानिब से रिजीम चेंज सेमिनार में आज के खिताब में उसकी हमें भरपूर झलक नजर आई। सितम ज़रीफ़ी है कि इमरान खान की तकरीर में रियासती इदारे के सरबराह को मखसूस नाम से पुकारने के साथ साथ उनकी तंज़ीक का उनसर भी नुमाया देखा। इसी तकरीर में इमरान खान की जानिब से एक मखसूस जर्नल का नाम लेकर उनको करप्शन से मुतालिक साबिक अपोजिशन के लिए खतरे की अलामत गर्दाना गया। इमरान खान इस खतरनाक मौक़िफ़ में इस बात का भी एहसास नहीं कर पाए कि उनकी ये राय एक मखसूस जर्नल के अलावा बाकी जर्नल से मुतालिक करप्शन और एहतसाब को लेकर कमज़ोर साबित करने का तासुर पेश कर रही है। इसी तरह इमरान खान ने अपनी तकरीर में बादियुन नज़र में ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि चूंकि उनके नुक्ते नज़र में इस वक्त मुल्क को संगीन खतरात लाक हैं तो इसीलिए किसी को न्यूट्रल रहने का हक नहीं है। यानी इमरान खान की डिक्शनरी के मुताबिक जो इदारे अपने आइनी रोल के मुताबिक न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रलिटी तर्क कर दे और इमरान खान के पीछे आ खड़े हों और उनको दोबारा इक़्तिदार दिलवा दें। बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ से हासिल क्या करना चाहते हैं। दूसरी जानिब आज की दूसरी बड़ी पेशरफ्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाला कौमी सलामती का इजलास था कमेटी का, जिसमें अस्करी क़यादत की जानिब से सियासी और पार्लिमानी क़यादत को मुल्क की सलामती और बिलखुसूस जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात हैं, कलअदम तंजीम है, उससे मुतालिक आगाह किया। याद दिलाते चले आपको कि TTP के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो अफ़गान तालिबान की सहूलतकारी से जारी हैं, जिस मुतालिक हालिया दिनों में अहम पेशरफ्त होने की इत्तलात भी थी और दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगबंदी भी बरकरार है। इसी अहम मामले से मुतालिक पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार कौमी क़यादत को मुतला करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा था, पार्लिमान के तहत ये फैसले करवाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा था। आज इस मुतालिक ये एलामिया जो जारी किया गया उसके मुताबिक मुल्की क़यादत को पाक अफ़गान सरहद पर इंतज़ामी उमूर के बारे में आगाह किया गया और इजलास को ये बताया गया कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी से TTP से बातचीत का अमल जारी है। लेकिन अहम मामला ये है कि ये भी बिल्कुल क्लियर कट बताया गया कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के आइन के तहत होंगे। अब इस इजलास में जो है वो फ़ौजी क़यादत और सरबराहान ने भी शिरकत की। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म की बराए उमूर कश्मीर और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब से, जबकि आगे चलकर हमें PTI से फ़रूख हबीब साहब भी ज्वाइन करेंगे और मईशत पर भी आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। खान साहब ने आज जो खिताब किया, 2-3 स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं कि आप लोगों को यानी अपोजिशन को खौफ ये था कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाएगा और आप लोगों का मुस्तकबिल ख़राब होगा। आप लोग अपोजिशन यानी अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे कि एहतसाब से बचें आप। अब ये जो उनके ऐसे बयानात हैं वो पहले भी तो इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप न्यूट्रलिटी ख़त्म करें, मुझे हुकूमत में लेके आए, लेकिन अब तो मतलब आर्मी चीफ की तैनाती भी ऐसे बयानात से लिटरली पॉलिटिसाइज हो रही है और उसको लिटरली आज जो उनके वो थे तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, खान साहब ने कौन से मामले को इस तरह ख़राब नहीं किया। वो जजेस हों तो काजी साहब का केस आपके सामने मौजूद है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उनके अपने हाथों के लगे हुए उनका देख लीजिए क्या सूरत हाल है, वो नैब के चेयरमैन जो माजी के थे उनका देख लीजिए, जब तक वो उनके हाथ में नहीं आए थे, उनके हाथ में बैत नहीं हुई थी, उन्होंने क्या किया, तमाशे किए थे उनके बारे में। तो ये खान साहब का पुराना वतीरा है। सवाल ये है कि हम कब कह रहे हैं,
ہم تو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے پاکستان کے معاشی حالات، سیاسی حالات، معاشرتی حالات، خارجہ پالیسی، اکانومی اتنی خراب کر دی ہے کہ اب اس کو اگر اور ویٹ کیا گیا اور وقت دیا گیا تو پاکستان مکمل طور پہ بربادی کی داستان بن جائے گا. لہٰذا ہم نے ان کے خلاف عدم اعتماد کا ایک جو جوڈیشل ایکسرسائز، جو ایک پولیٹیکل ایکسرسائز، ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسرسائز تھی وہ کی. اس کے جواب پہ انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف تو عالمی سازش ہو گئی ہے. اس کو ہماری خان صاحب کی اپنی قیادت میں بیٹھے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اور پھر ان کے بعد بھی 2 دفعہ اس کو ریٹریٹ کیا، اور پھر فوج کے ساتھ جو نمائندہ ہے، اسپوکس مین ہے، انہوں نے متعدد بار اس کی وضاحت کی ہے کہ اس پہ کوئی سازش نہیں تھی، اسے ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن خان صاحب مینا مانو والی صورتحال ہے. ایک یہ نہیں سمجھ آئی بین الاقوامی وہ ہوتی ہے جس میں کئی سارے ممالک شامل ہو جاتے ہیں، اور خان صاحب کا وہ آخر کیا گناہ، کیا غلطی تھی کہ جس کی بدولت امریکہ ناراض ہوا. ہاں، امریکہ ناراض ملکوں سے یا ملکوں کے اندر اپنی ایک طاقت کے طور اس کی ایک اپنی تاریخ ضرور ہے. وہ حکومتیں بدلنے میں، وہ کئی جگہوں پہ، یہ پورا گلف، ہمارے اپنے ریجنز کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی کئی دفعہ مداخلتیں کی. لیکن خان صاحب وہ کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں. قوم کو آج تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے وہ کیا کیا جس سے امریکہ ناراض ہوا. امریکہ ذوالفقار علی بھٹو شہید سے ناراض ہوا تھا، بالکل ہوا تھا. قصور یہ تھا کہ ہم نے اس کی تھانیداری نہیں مانی تھی. قصور یہ تھا کہ ہم نے ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا. ہمیں تو منہ پہ دھمکیاں دی گئی تھی نا خان صاحب. آپ نے ایسا کون سا کمال کر دیا تھا کہ آپ کے اوپر ویسے سازش ہوئی؟ سازش یہ تھی کہ آپ فیل ہو گئے. تو اس کے بعد خان صاحب نے پارلیمان کے ساتھ لڑائی لڑی، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ان کو توہین آمیز رویہ رکھا. اس کے بعد کیا افواج کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی؟ یعنی ISI کے چیف کے تقرری کو دیا کھڑا کیا تھا. تو یہ آپ کا پرانا وتیرہ ہے. اور خان صاحب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے عادل جی، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے بھی یہ بات کروں کہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. وہ کرتے یہ ہے کہ ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد ایک نئی شرلی چھوڑ دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک شرلی چھوڑی ہے، ایک اور شرلی بھی چھوڑی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں سارے کہ آپ اس کے سوال بنا لیتے ہیں، ہم اس کے جواب میں جت جاتے ہیں کہ جہاں انہوں نے یہ کہا نہیں، غلط کہا، صحیح کہا. حالانکہ خان صاحب کے پچھلے سوال جو انہوں نے اٹھائے تھے وہ سارے کے سارے غلط تھے. لیکن جو آج کی اتحادی جماعتیں آپ لوگ مل کر عدم اعتماد لائے، اور کیا آپ کو یہ کنسرن نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں پلاننگ کر رہے ہیں 10 سے 15 سال حکمرانی کا صدارتی نظام، کوئی کہہ رہا تھا لا رہے ہیں، آپ سب کو ڈسکوالیفائی کروا رہے تھے. ان کے ہٹانے کی ایک اور وجہ جو ایک PTI کے لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ نومبر کی ایک تقرری تھی، یہ پوری ایکسرسائز آپ لوگوں نے اسی کے لیے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الج کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کا عہدہ جو اس کو خود متنازع بنانے کی پھر کوشش ہے نا ان کی. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے، ذرا غور کیجئے، آج کے ان کو اس آرگومنٹ کو رکھیے جی، اور آج سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 10 دن پہلے کے آرگومنٹ سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے سازش کا پتہ چل گیا تھا، میں نے شوکت ترین کو بھیجا، میں نے فلاں کو بھیجا، میں نے ان سے بات کی کہ سازش کو ناکام کریں، یہ پاکستان کے بڑے نقصان میں ہے. کیا ہوا؟ خان صاحب آپ نے کیوں ان کو مداخلت کی دعوت دی؟ آپ نے کیوں کہا کہ اس عمل کو روکے؟ ان کا کام تو روکنا نہیں تھا نا، سازش تو تھی نہیں، آپ ان کو انوالو کر رہے تھے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا وتیرہ ہے، ہمارا نہیں ہے. پاکستان کی افواج کا سربراہ، ہمارے کور کمانڈرز میں سے کوئی ایک قابل افسر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بھی اب جس طرح جوڈیشری میں سیٹل ہو جانا چاہیے. لیکن ہمارا یہ تحفظ ضرور تھا کہ جس طرح خان صاحب آپ اپنی من مانی طریقے سے ایگریڈ فارمولاز کو ہٹاتے ہوئے، آپ چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن بھی آپ کی مرضی کا ہو، یہاں بھی آپ کی مرضی چلے، اور قانون بھی آپ کی مرضی کے ہوں، عدالتیں بھی آپ کی مرضی کی ہوں، اور سارے کا سارا پاکستانی جو ہے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر یہ آپ کی یوتھ فورس ہو، اور اس کے بعد آپ ملک کے اندر اس نظام کو چلائیں کہ ہٹلر بن کے کوئی نہیں چلانے دے گا آپ کو، نہ دیا. اچھا قاری صاحب، اس وقت اتحادی گورنمنٹ ہے، مینگل صاحب ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، لاپتہ افراد کا ان کا معاملہ ہے، ابھی تک حل نہیں ہوا. MQM کے بھی مطالبات جو ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. ایسے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اتحادی ناراض ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے کوئی کنسرن ہے کہ کوئی بھی اتحادی جو ہے وہ کسی بھی وقت پیچھے ہٹ سکتا ہے، اس سے تو حکومت ہی گر جائے گی آپ؟
जो इत्तेहादी हुकूमत है इसमें शामिल एक एक जमात इस वक्त हालात की नज़ाकत समझती है, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को समझती है। लिहाजा कोई जमात पाकिस्तान को किसी नए में, पहले बड़े मुहिम बने हुए हैं, किसी नए मुहिम में नहीं डालेगी, ये मुझे यकीन है। आप जरा गौर कीजिए, मेंगल साहब का तकाजा बिल्कुल दुरुस्त है, उनके ऊपर उनके लोग अगर मिसिंग हैं तो क्यों ना वो सवाल करें, उनके लोग क्यों ना उनसे सवाल करें, तो वो क्यों ना हमसे सवाल करें। यकीनन उनका गिला दुरुस्त है, उनका गिला मुनासिब होगा, उसको एड्रेस होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ गौर करें, हमारी इत्तेहादी हुकूमत में ANP भी है, उन्होंने कोई ऑफिस नहीं लिया, कोई वजारत नहीं, लेकिन हमारे साथ है। यानी एक तरफ ये भी है, MKM का अगर कोई गिला है तो वो एड्रेस हो जाएगा। बड़े इत्तेहादों में जहां उसके कुछ मसाइल होते हैं, वह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान के तमाम जमातों पे, तमाम खित्तों पे मुश्तमिल हुकूमत है, लिहाजा इसके पास अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। हाँ, इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, छोटे छोटे इशूज उठते रहते हैं। जितने बड़े लीडर बैठे हैं वो छोटी छोटी चीजों को आसानी से बैठ के हल हो जाते कर लेते हैं। ये जमा खातर रखिए कि इस तरह के इशू से कोई क्राइसिस जनरेट नहीं होगा। हाँ, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, इमरान खान नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसको हम मिलकर हैंडल करें। ठीक है, चले कायरा साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, IMF से मामलात तकरीबन तय पा चुके, लेकिन कुछ ऐसी शराइत हैं कि 50 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी लगानी है, तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दिया गया था टैक्स में वो वापस लिया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी इन मामलात में तो बड़ी अवामी रही है, ये मुतालबात आपकी अपनी हुकूमत में आपके वज़रा करते थे, कैसे आप फील कर रहे हैं इस वक्त, और अवाम का सामना करना कितना मुश्किल है आप सबके लिए? यकीनन बहुत मुश्किल है, किसी भी जमात के लिए बहुत मुश्किल है। और आदिल, ये बात हमें उस दिन पता थी जिस दिन हम हुकूमत में आए थे। हमारे पास ऑप्शन ये था कि आप इलेक्शन करा के केयर टेकर गवर्नमेंट बिठाएं, इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और 3 महीने में केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर इतना दबाव बढ़ता कि पाकिस्तान का हुलिया खराब हो जाता, ना कोई खारजा ताल्लुकात बेहतर होते, ना पाकिस्तान के अंदर भी कोई बड़े फैसले वो कर पाते, और उनके अंदर इतनी कमजोरी होती, लिहाजा पाकिस्तान का क्राइसिस बहुत गहरा हो जाता। लेकिन हमने ये जानते हुए कि मुश्किल फैसले करने से लोग नाराज होंगे, उसकी एक पॉलिटिकल कीमत हो सकती, हमने वो पॉलिटिकल कीमत अदा करने का फैसला किया कि अगर हम अपने लोगों को समझाएंगे, लोग समझ रहे, जान रहे कि इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ दे हैं। यकीनन लोगों की जिंदगी में इससे बहुत मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि इसके अलावा और रास्ता नहीं है। यानी अगर आप ये फैसले ना करें, IMF की शराइत है, नहीं मानते, चले नहीं मानते, फिर क्या होगा? IMF की शराइत मानने से तो कीमतें बढ़ गई, यकीनन बहुत तकलीफ से काम हुआ है। अगर IMF की शर्त नहीं मानते, आपसे वो डील जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में तय हुई थी और जिसके बारे में शौकत तरीन साहब ने दुरुस्त कहा, उनको पता है कि उस डील के मैच्योर होने के बाद क्या क्या अजाब आएंगे, लिहाजा वो कहते हैं कि जी तेल की कीमतें 200-300 रुपए हो जाएंगी। हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, अल्लाह करेगा आलमी मंडी में भी तेल गिरेगा और पाकिस्तान में भी इसके ऊपर ज्यादा हम बोझ नहीं पड़ने देंगे। लेकिन वो तो मुआहदा करके आए, वो उनको पता है, तो खान साहब के किए हुए मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करते, फर्ज करें तो क्या होगा? IMF हमें मुआहदा हमसे साइन नहीं करेगा डील, नतीजतन आपको जो इस वक्त 21-22 अरब डॉलर चाहिए, 21-22 अरब डॉलर कैश, बाकी सारे पाकिस्तान की इनकम, रेमिटेंसेज, एक्सपोर्ट्स, इन सब को एक तरफ रखते हुए इतने पैसे आपको चाहिए नए कर्ज की सूरत में, सपोर्ट की सूरत में, मुख्तलिफ संगों, ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए कि इसके जाते ही वर्ल्ड बैंक भी जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जाएगा, और बाकी दोस्त ममालिक भी ना आपको रोल ओवर दे सकेंगे, ना आपको इमदाद दे सकेंगे। फिर क्या होगा? क्या उससे तेल सस्ता हो जाएगा? बल्कि तेल को और आग लगे। क्या डॉलर सस्ता होगा? नहीं हजूर, डॉलर से बहुत ज्यादा रेट महंगा हो जाएगा। अच्छा, कायरा साहब, आपसे लास्ट भी जब इंटरव्यू कर रहे थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस बारे में, फिर पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई, कुछ आपके कंसर्न भी थे, स्टेक होल्डर से आपकी मुलाकातें हुई, सियासी क़यादत से भी हुई। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें इस बारे में सबको एतमाद में ली गई, और क्रेडिट आपको इसलिए जाता है कि आप लोगों ने ही इसको इनिशिएट किया था। क्या अब पीपल्स पार्टी मुतमईन है और कि जी अब अवाम को और पार्लिमान को एतमाद में लेकर ये फैसले किए जाएंगे आगे? मुझे पहली बात तो आदिल, हमारा कोई इस पे क्लैश नहीं था, हम इस अमल के खिलाफ नहीं थे, हम सिर्फ ये चाहते थे कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए, जो उसका असलूब और तरतीब है वो ठीक हो जाए। खान साहब के दौर में
یہ معاملہ شروع ہوا تھا ہمارے دور میں، کیونکہ آگے بڑھا اور ہم نے اس کو کوشش کی پیپلز پارٹی نے بالکل سب جماعتوں کو، لیکن یہ یاد رکھیے ہم اس کے رکاوٹ بننے آئے تھے نہ ہم اس کو روکنے تھے۔ ہم سے سمجھتے ہیں کہ مشکل ترین اور برے ترین جنگوں کے بعد بھی آپ الٹیمیٹلی مذاکرات کرتے ہیں، لیکن اس مذاکرات کا دائرہ کار وہ کیا ہونا چاہیے اور اس کی سپرویژن یا اس کی اونرشپ کس کو لینی چاہیے، شارٹس کون کھیلے گا، یہ جو گائیڈنس ہے یہ پارلیمان کو دینی چاہیے۔ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کافی سارے سیاسی رہنماؤں کو بلایا گیا ہے، جماعتوں کو بلایا گیا ہے، اس پہ ڈسکشن ہوئی۔ ابھی اس کا اعلامیہ میں نے نہیں دیکھا، یقیناً اس کا اعلامیہ دیکھنے کے بعد زیادہ بہتر بات ہو سکے گی۔ یہ ایک اچھا طریقہ تھا کہ اگر ہم اوپن ڈیبیٹ، ہم چاہتے بھی نہیں تھے کہ ایک بند کمرے میں حساس ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے، اور جس طرح میں نے آج سنا، رانا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب بند کمرے کے اجلاس میں، پارلیمان کا اجلاس جو ہے اس میں اس کی جو تفصیل ہے وہ قوم کے نمائندوں سے شیئر کریں گے، یہی ایک طریقہ تھا۔ اور ہم چاہتے بیسیکلی یہ تھے کہ ماضی میں جب ہم نے یہ کام کیا کہ ہم پارلیمانی جو سپرویژن تھی اس کے انڈر آئے، تو آپ سوات آپریشن ہو، آپ آپریشن ہو یا باقی اقدامات ہوں، آپ غور کیجئے ان ساری چیزوں میں پاکستان کا فائدہ ہوا، سکسیسز ملی ہیں۔ انشاءاللہ اب بھی ہم دعاگو ہیں، یقیناً ہمیں اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ پاکستان کی بہتر دفاع، انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی کو مضبوط کریں۔ چلیں، قمر زمان کارا صاحب، سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر مملکت برائے انفارمیشن فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فاروق حبیب صاحب، آج جو خان صاحب نے سپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کو یہ خوف تھا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لائے گا اور ان لوگوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے تھے کہ احتساب سے بچیں۔ اب یہ اس کا مطلب تو یہ لیا جائے کہ انہوں نے اس وجہ سے عدم اعتماد لے کے آئے اور آپ لوگوں کو گھر بھجوایا، تو وہ امریکی سازش کا بیانیہ کہاں گیا؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر امریکی سائفر موجود ہے، اور جو امریکہ نے عدم اعتماد کے حوالے سے دھمکی دی وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ کے اندر بات کر رہے تھے وہ بات ہو رہی تھی خرم دستگیر کے حوالے سے، جو ان کا بیان آیا سامنے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی تو جو صورتحال ہے ملک کی وہ آپ کے سامنے، وہ ان سے سنبھالی جا رہی، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے رجیم چینج کیا اس میں تو انہوں نے خود تحفظ کا اظہار کیا کہ ہم اس رجیم چینج میں چاہتے تھے کہ ہمیں سزائیں ہونی تھی، اور ان سزاؤں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ حکومت کی تبدیلی کی ہے۔ 15 سال کے لیے ہم نااہل ہونے جا رہے تھے، اور نومبر میں ایک اہم تعیناتی آنے والی تھی۔ وہ نومبر میں اہم تعیناتی کا حوالہ کیوں دے رہے تھے خرم دستگیر؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید احتساب جو ہے وہ ان کے خلاف ہوگا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے، جس نے چوری کی ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں اس سارے معاملے میں۔ تو یہ ابھی جو NRO 2 لے کر آئے ہیں اس کے اوپر تو مہر لگ گئی نا خرم دستگیر کے بیان کے اوپر۔ اچھا فاروق صاحب، یہ جو رجیم چینج آپ جسے کہہ رہے ہیں یا NRO 2 ہو جائے، یہ کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا، نون لیگ نے کیا، یا جن کو آپ نیوٹرلز کہہ کے پکار ہیں انہوں نے کیا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ رجیم چینج کے اندر انہوں نے جو PDM کی جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک مہروں کا کردار ادا کیا، اور یہی وہ میر جعفر، میر صادق ہیں جن کا اکثر جو ہے وہ ذکر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے غلامی اختیار کی ہے، اور اگر اس کی آپ نے دیکھنی ہے مثال تو آپ کے سامنے موجود ہے کہ نجم سیٹھی نواز شریف کو ملتے ہیں، اور ملتے ساتھ ہی وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ امریکہ کو اڈے دے دیں، اور ساتھ ہی حسین حقانی جو ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بڑے ممالک کی ایک سبسڈی بن کے کام کرے تاکہ وہ کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سوورینٹی اور آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کمپرومائز کر لیں۔ تو یہ عمران خان تو کرنے کو تیار نہیں تھے، اور نہ ہی یہ ملک کے مفاد میں ہے، تو لہٰذا رجیم چینج کے ساتھ ہی یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی امریکہ نے سازش کی اور PDM نے آپ کے بقول مہرے بن کے ان کا ساتھ دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو اس سے پھر کوئی لینا دینا نہیں تھا نا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ملک کے اندر
ایک ایسے حکمران کو لا کے بٹھا دیا ہے جن کا متمنہ نظر پاکستان کی عوام نہیں ہے، ان کا متمنہ نظر مہنگائی کو کم کرنا نہیں ہے، ان کا متمنہ نظر اپنے کیسز کو بند کرنا ہے، چاہے وہ ایف آئی اے کے ہوں، چاہے وہ نیب کے ہوں۔ وہ آپ کے سامنے کہ شہباز سپیڈ بڑی ہم سنتے تھے کہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر نے ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ آپ کے پاس 1 ماہ سے کم کا امپورٹ بل موجود ہے، 9 ارب ڈالر سے کم کے آپ کے ریزرو جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، تو اس میں پھر نیوٹرل کوئی رہ نہیں سکتا۔ تو یہی بات آج انہوں نے ایک سوال چھوڑا کہ گھر کے اندر اگر ڈاکو داخل ہو جائے تو گھر کا چوکیدار نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک، تو فاروق صاحب اگر آئی ایم ایف سے جس طرح لگ رہا ہے معاملات طے پا گئے ہیں، چائنا نے بھی پیسے دینے کے لیے وہ بھی اگلے 2 دنوں میں 2.5 ارب ڈالر آ جائیں گے، اگر یہ معاملات درست طرف جاتے ہیں تو پھر تو کسی کو مداخلت کر کے شہباز شریف کو گھر بھجوانا کیوں بھجوائیں اگر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ مداخلت کا معاملہ ہی نہیں ہے اور نہ ہم کسی کی مداخلت کی بات کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک بات اب طے ہو چکی ہے کہ یہ 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور نہیں کیسے طے ہو چکا ہے فاروق صاحب؟ مطلب کیسے؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک جگہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں سر جوڑ کے ان 13 جماعتوں نے جو بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو برینز کہتے تھے، انہوں نے بتا دیں کو مہنگائی کم کر لی ہو، انہوں نے کو ملک کا ادارہ ٹھیک کر لیا ہو، گورننس کے ایشو ٹھیک کر لی ہو، سیاسی عدم استحکام ختم کر لیا ہو، وہ ان سے نہیں ہو پا رہا۔ پاکستان کی عوام نئے انتخابات چاہتے ہیں اور نئے انتخابات ہونے دیں، کیونکہ یہ بھی انتخابات ہی چاہتے تھے۔ اب انہوں نے NRO2 بھی لے لیا ہے، الیکشن کے اندر ای وی ایم کا خاتمہ بھی کر دیا، بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹنگ رائٹ بھی واپس لے لیا۔ یہ آئی ایم ایف سے پیسہ آ جائے، یہ پیسہ کسی اور جگہ سے آ جائے، یہ ملک نہیں چل سکتا جب تک اس کے حکمران جو ہے وہ ایسے ہوں گے جن کے اوپر خود کیسز ہوں، چلا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، چلے فاروق حبیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین وقت بریک کا، جس کے بعد ملک کی معیشت پر بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی معاشی مشکلات کو درپیش مسائل میں کمی کی امید پیدا ہو چکی ہے۔ اپریل سے تعطل کا شکار آئی ایم ایف پروگرام بحالی کے قریب آ پہنچا ہے اور اس مثبت پیش رفت کا اعلان گزشتہ شب ہی ہوا جب پاکستانی اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان معاملات طے پا جانے کی خبریں سامنے آئیں۔ گو کہ یہ معاملات کئی ہفتوں سے تعطل کا شکار تھے، مذاکرات ہو رہے تھے اور پاکستانی حکومت نے معیشت سے جڑے مشکل فیصلوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی، لیکن جو ہمارے سامنے مخدوش حالات تھے اس میں معاشی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ان فیصلوں کو لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، جو انتہائی مشکل فیصلہ تھا اور عوام کے لیے ممکنہ بری خبر بھی کہ وہ یہ کہ آئندہ چند روز میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک بار پھر بتدریج اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کو بتدریج بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر تک پہنچانے کی یہ جو ایک خبر سامنے آ رہی، یعنی 1 جولائی سے عوام سے پہلے مرحلے میں 10 روپے فی لیٹر اور اس کے بعد بتدریج 5 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کی جائے گی۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پیٹرولیم لیوی کا یہ وعدہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے پیج 76 پر بھی موجود ہے۔ اگلے سال اس مد میں مجموعی طور پر 750 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اسی طرح مالی سال 2023 کے بجٹ میں 4 خرب 36 کروڑ روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ ان شرائط کو تسلیم کرنے کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات فیصلہ کن موڑ پر آ چکے ہیں اور آئی ایم ایف مشن آئندہ چند روز میں مرکزی بینک سے مالیاتی اہداف کو حتمی شکل دے گا، جبکہ اسی دوران معاشی اور مالیاتی پالیسی کی مفاہمتی یادداشت کا ڈرافٹ بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اس امکان کا اظہار کیا کہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکیج میں 1 سال کی توسیع بھی کر سکتا ہے۔ رائٹرز سے انہوں نے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرض کی رقم بڑھانے کی بھی توقع ہے، جبکہ کسی رکاوٹ کا خدشہ نہیں کیونکہ بجٹ اور مالیاتی اقدامات پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے بقول اب مہنگائی کا نقصان آئے گا، لیکن ساتھ میں انہوں نے مقتدر حلقوں سے یہ سوال بھی پوچھا کہ ہمیں کیوں نکالا گیا؟ یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی آپ کے سامنے اپروچ ہے، ہماری اپروچ پروگریسو تھی، ان کی اپروچ جو ہے وہ بالکل وہی پرانا پاکستان کی اپروچ ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ 28% جو انفلیشن ہے، جب یہ سارا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا اور جو آخری انہوں نے ان سے اگری کیا ہے 50 روپے پہ یہ پیٹرولیم لیوی لے کے جا رہے ہیں، طوفان آ جائے گا مہنگائی کا۔
डीजल और उसकी जो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तूफान आ जाएगा। हमारे ख्याल के बीच में ये 35 से 40% जो है इन्फ्लेशन होगी और ये ग्रोथ नीचे जाएगी, ये 2 से 3% मैक्सिमम होगा। तो हम बहुत ही सीरियस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। ये लोग जो हैं एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे। फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं, मुक्तदर लोग हैं, कि हमें फिर क्यों चेंज किया? हम तो एक अच्छी गवर्नमेंट चला रहे थे, हमें क्यों निकला? सियासी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन गुज़श्ता कई माह से तातुल का शिकार IMF डील की बहाली की खबर ने माशी मंडी में मजबूत सिग्नल्स दिए हैं, जिनकी सबसे बड़ी तस्दीक अप्रैल से मुसलसल बेकदरी के शिकार रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हुई है। आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 3 रुपए 80 पैसे का इजाफा हुआ। इसी तरह आज ही चीनी कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स ने पाकिस्तान के साथ 2.3 अरब डॉलर्स कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। रोल ओवर है और मिफ्ता इस्माइल के बकौल इस मुआहदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल भी होगी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंटरेस्ट रेट भी पहले के मुकाबले में कम है जो चीन से हमें ये पैसे मिलेंगे। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया नून लीग के मरकजी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं बिलाल कियानी साहब, और इसके अलावा साबिक चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अज़ीज़ कियानी साहब, आपसे शुरू करेंगे। ये जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि तकरीबन 35-40% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी अगर आपने जो वादा किया है 50 रुपए पेट्रोलियम की लेवी में। अब ये वादा तो खुद हमें पता है PTI ने किया था और वो बाकायदा उसमें मेंशन्ड है, लेकिन वो 30 रुपए का था, आप जाके 50 रुपए का वादा कर रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात ये है कि इन्होंने मुआहदा किया जिस तरह, और मैं उसकी तफसील में आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट, बट वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसलिए ज़रूरी है कि एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और ना सिर्फ खिलाफ वर्जी की, उसके बाद जो बजटेड फिस्कल डेफिसिट था उस पर इनने 1600 अरब रुपए का ओवर शूट किया। अब देखिए, अब वी आर इन अ पोजीशन नाउ जहाँ पे हमें वो खसारा भी कम करना है, जहाँ पे हमें टारगेट सब्सिडीज भी देनी है, जहाँ पे अंदर हमने मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को रिलीफ भी देना है, डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी करनी है। सो वी हैव टू फाइंड मेजर्स, क्योंकि अगर इन्होंने इस टाइम पे प्रोग्राम ना सस्पेंड किया होता, अगर इन्होंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई होती, तो आज शायद उतना हमें फिस्कल गैप को कम करने के लिए ये मेजर्स ना उठाने होते। दूसरी बात जो आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की और इसमें मैं थोड़ी सी चाहूंगा कि कॉशन के साथ हम एक्ट करें, क्योंकि एक ब्रॉड एग्रीमेंट और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, आप सही कह रहे हैं, एक मुस्बत खबर आई है और मार्केट ने भी उसको इंडिकेट किया, और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में इसके कॉन्टूर्स भी फाइनल हो जाएंगी। मगर अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कोई बात हुई और वो हमारे बजट के अंदर है, मतलब देयर इज अ फिगर एज वेल, तो एट सम पॉइंट वी एक्सपेक्ट कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगेगी। मगर इंशाल्लाह हुकूमत की कोशिश होगी कि जहां तक हो सके जब लेवी लगे भी तो पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा ना आए, और वो किस तरह होगा, और वो हमेशा मुमकिन नहीं होगा, ये रियलिटी है। मगर कभी कभी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कमी आएगी और आपकी करेंसी अगर अप्रिशिएट कर जाएगी, जो हम इंशाल्लाह, अभी ये इन्फ्लोज आई हैं चाइना जो कि आपका एक नैरेटिव था आते ही कि महंगाई बढ़ेगी लेकिन करेंसी अप्रिशिएट करेगी, जो अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन आज इंशाल्लाह जैसा $2.3 बिलियन जब आपके 2-3 दिनों में इंशाल्लाह वो हमारे इन्फ्लो आ जाएंगे, IMF के साथ एग्रीमेंट, एक MEFP फिर साइन हो जाएगा, आपके वो ट्रांच आ जाएगा और हमारी इन्फ्लोज लाइंड अप है, तो इससे यकीनन कुछ ऐसा काम है। बिलाल साहब, जस्ट क्विक वन ऑन एक और जो खबर रिपोर्ट हो रही है कि जो मिफ्ता साहब ने वो टैक्स थ्रेशोल्ड एक रिलीफ दिया था तनख्वाहदार तबके को कि जी 6 लाख पे नहीं अब 12 लाख के बाद टैक्स शुरू होगा, वो भी रिवर्स किया जाए? सर वो अगेन इसके ऊपर आज मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो कि सो फार जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें बजट मेजर्स के ऊपर सारों पे एक एग्रीमेंट हो चुकी है। और उसमें यकीनन ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ होगा, और अगेन ये तफसीलात ऑफिशियली अभी सामने आनी बाकी हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इस जो 50,000 से लाख रुपए वाली ब्रैकेट है, मतलब कि जो 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना वाली ब्रैकेट है, उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगा भी तो वो बहुत ही मिनिमल होगा। और यकीनन जो अभी माली साल खत्म हो रहा है इसके अंदर इस ब्रैकेट के लोग जो टैक्स की मद में पैसे देते रहे हैं उससे काफी कम होगा अगर देना भी होगा, अगर देना भी, मगर ये तफसीलात हमारे पास सामने आएंगी जब एक दफा ये जो भी एग्रीमेंट हुई है उस पर। हारून शरीफ साहब, आपकी जानिब आएंगे। कुछ मस्बत खबरें हमें मिल रही हैं कल रात से, और मार्केट ने थोड़ा बहुत तो वो हमने देखा कि एक यकीनी की सूरत हाल, उस पर रिएक्ट भी किया। 3 रुपए 80 पैसे का तकरीबन फर्क आ गया रूपी वर्सेस डॉलर। क्या आप समझते हैं कि ये इनफ है, या मार्केट तो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे ज्यादा उस पर पॉजिटिविटी की तरफ हम जाएंगे और मार्केट इस पर रिएक्ट करेगी? आप समझते हैं कि मार्केट ने दुरुस्त रिएक्ट किया और इट्स द मैटर ऑफ टाइम, 2-3 दिनों में और हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे मार्केट से? जी आदिल, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मार्केट्स हैं वो बड़ी स्मार्ट होती हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, और वो एक 3 माह की सिमत के ऊपर
کوئی بہت ڈراسٹکلی ریاکٹ نہیں کرتی. یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان اس وقت اپنی معاشی سمت IMF کی ٹرانچ کے پیریڈ سے لنک کیے ہوئے ہیں. ہماری کوئی معاشی سمت کوئی سال یا 1.5 سال یا 2 سال کی نہیں ہے. تو یہ 30 سپٹمبر تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے. 2022-23 کے بجٹ کے فریم ورک پہ انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ہمیں ریئلسٹک ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر تو IMF کا اور کرنٹ حکومت کا 1 سال اور کا معاہدہ ہو جاتا ہے جس کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے کنٹور سامنے آتے ہیں سٹاف لیول MOU کے اندر, پھر تو مارکیٹ ڈیفینیٹلی کچھ سگنیفیکنٹ رسپونڈ کرے گی. ہمارا تجربہ یہ ہے گلوبلی کہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ آئل کی سپلائی پہ بھی پریشر ہے, ٹینشنز بھی ہیں, تو جو قیمتیں ہیں کچھ ڈراسٹکلی آلدو تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کچھ $6 کم ہوئی ہیں, لیکن اگر 100 پہ بھی آ جاتا ہے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. جی, لیکن وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ گلوبل اکانومیز کی فورکاسٹ جو ہے وہ کانٹریکشن کی طرف ہے, تو ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. لیکن ہمارا جو صورتحال یہ ہے, کیونکہ ہم نے جو ڈسٹورشن سبسڈی کی اس کو میٹ کرنا ہے, اگر ایون ہم $100 کے آس پاس آ جائیں تو شاید عوام کو کچھ پاس آن کیا جا سکے, تو ابھی تو اس میں نہیں ہے. جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے, ایک جو ہمیں چاہیے کہ جو ذمہ دار پوسٹ پہ اصحاب ہیں وہ ایک لوز ٹاک یا سٹیٹمنٹس نہ دیا کریں, کیونکہ آپ کو جب تک ٹیکنیکل فنڈامنٹلز کا نہیں پتا, کہیں سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ روپیہ اور ڈالر کی پیرٹی 180 پہ چلی جائے گی, کوئی کہتا ہے 190 پہ چلا جائے گا. اسمارٹ لوگ 160 پہ چلی جائے. جی جی جی, اس کو اسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ آئی ہے, لیکن میں اس کے اندر کوئی بہت بڑی توقع نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کیانی صاحب بتائے گا کہ اب چائنا کے ساتھ بھی معاملات تقریباً ہو گئے, اس کے بعد ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF سے اگر ہمارے معاملات جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے آلموسٹ وی آر دیئر, اس کے بعد جو ہے دوست ممالک بار بار ہم کہہ رہے ہیں, تو کس سے کیا انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ہوئی ہے؟ چائنا والی تو جو آپ نے بات کی جی, یہ ایک کنسورشیم آف بینکس نے آج سائن کیا. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے انٹروڈکشن میں اس کا ذکر کیا. پاکستانی سائڈ نے کل سائن کر لیا تھا, چائنیز سائڈ نے آج سائن کر لیا, اور 2-3 دن میں اس کی انفلو ایکسپیکٹڈ ہے, اور اس کے اندر چائنیز گورنمنٹ کو بھی داد جاتی ہے. حالانکہ پرائیویٹ کنسورشیم میں, پرائیویٹ بینکس کا کنسورشیم میں, مگر چائنیز گورنمنٹ نے بھی اس میں کردار ادا کیا. تو یہ $2.3 بلین جب ہمارے پاس آئیں گے, دس ول ریئلی بی اے ویلکم انفلو فار اس. دیکھیے باقی دوست ممالک بھی ہیں جس میں میرے خیال سے سعودی عرب ہے, اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کچھ بات ہوئی ہے. جی, اور جب وہ بائلیٹرل وزٹ ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں تو انشاءاللہ وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ مٹیریلائز کرے گی. ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے دوسرے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, ان کی بھی ایک تقریباً ایک طریقہ کار رہا ہے کہ IMF کے ساتھ ہی, IMF کا پروگرام میں جب کوئی ملک ہو تو اسی کے ساتھ یہ کبھی کبھی اپنی بھی فلوز کو لنک کر دیتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ جب یہ IMF کے ساتھ ایک سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گی اور یہ ٹرانش ریلیز ہو جائے گا, تو ادھر بھی راہ ہموار ہوگی کہ ادھر سے جو انفلوز ہیں وہ کوئی پالیسی. قطر سے کچھ معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں جہاں تک کوئی خبریں تھیں, گیس ڈیفرڈ پیمنٹس پہ اور اس پہ. جی, اس کی تفصیلات میرے پاس, آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کامنٹ, بٹ آئی تھنک جنرلی اوور آل یہ چائنا کی انفلو اور IMF کے ساتھ اگریمنٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو لوگوں کا کنسرن تھا وہ بھی الے ہوگا, اور جب یہ انفلوز آگے آئیں گی تو انشاءاللہ ہماری فارن ایکسچینج ریزرو پوزیشن میں جب استحکام آئے گا تو آپ کی کرنسی بھی اسٹیبلائز کرے گی. میں ہارون شریف صاحب کی اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ ہمیں یہ پریڈکٹ کرنا کہ ڈالر اس اسپیسیفک اماؤنٹ پہ جائے گا, اس پہ جائے گا, اس سے گریز کرنا چاہیے. میں نے جی بہت مجھے موقع ملا ہے فارن ایکسچینج اسٹریٹجسٹ کے ساتھ جن کا یہ شعبہ ہے, وہ بھی اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اسپیسیفک میں بات نہ کریں, بیکاز اٹس ویری ہارڈ ٹو پریڈکٹ. بٹ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں جو میں نے کہا کہ جب یہ انفلوز آئیں گی ہمارے ریزروز بڑھیں گے, ہمارا امپورٹ کور بڑھے گا, تو استحکام آئے گا, اور امید ہے کچھ بہتری ہماری امید کر سکتے ہیں. ہارون شریف صاحب ذرا FDIs کی بات کریں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی, $20 بلین جو تھے وہ سعودیز انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے. موجودہ حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ وہ معاملہ کیا تھا. دوسرا, کتنا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں جب ہماری اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ FDIs تھوڑی سی بڑھیں ہماری؟ جی عادل, پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم دوست ممالک سے بیل آؤٹ کے لیے لون مانگتے ہیں تو ہماری ان کے ڈپلومیٹک لیوریج کم ہوتی جاتی ہے.
جو ہمیں میں اس وقت عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں FDI 2-3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ جی ہم کوئی آئل ریفائنری لگائیں جیسے سعودی عرب نے بات کی تھی, فیزیبلٹیاں بنائیں, وہ 15 برس لگتے ہیں ایک پروجیکٹ کو. لیکن اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے ابھی اسٹیٹمنٹ میں دی اور جب میں حکومت کے ساتھ تھا, جو میں نے نیگوسیٹ یہ کیا تھا وہ ایک کمبینیشن تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی کچھ آن گوئنگ پروفٹیبل کمپنیز کے شیئرز کو ڈس انویسٹ کر دیں گے دوست ممالک کے لیے. آپ کو یاد ہے پاور پلانٹس کی بات ہوئی تھی, ایئرپورٹس کی بات ہوئی تھی, کمپنیز کی پورٹس کی بات ہوئی تھی. تو میرا ابھی بھی رائے یہ ہے, اور اس وقت بھی میں نے جو میری کالیگز تھے سینئر, ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ جو ڈپازٹ ہے وہ ایک پش بٹن سے واپس چلا جاتا ہے, لیکن اگر آپ ان کو سٹیک دے دیں ایکوالٹی کی بیس پہ جس پہ وہ پروفٹ کمائیں, تو ایک تو حکومت کی بیلنس شیٹ پہ پریشر نہیں آئے گا, لیکن حکومت کی کمپنیاں آپ ان کو دے دیجئے 25-25, 26-26%, تو ہمارے پاس وہی انفلو آئے گا, لیکن ہم اس کو کم از کم ایک پریڈکٹیبل ٹائم تک ہولڈ کر سکیں گے. تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ہمارے پاس اس وقت جو آ کے نئے پروجیکٹ لگانے والی, تو اس کو تو بہت وقت لگتا ہے اور وہ آ نہیں رہی ہے اور آئے گی بھی نہیں, کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات بھی خاص طور پہ چائنیز کے انسیڈنٹ کے بعد بڑھ گئے ہوئے ہیں. لیکن ہم جو ہیں اپنے جو پروڈکٹیو ایسٹس ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں, ہم اپنی ایگزسٹنگ کمپنیز کی ایکسپینشن کے لیے اسٹاک مارکیٹ کے تھرو پیسہ لے سکتے ہیں, اور اس وقت لیکوڈیٹی اویلیبل ہے. جہاں پر ویکنس ہے جس کو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے حکومت کے اپریٹس میں ہمارے پاس ٹرانزیکشن کو سٹرکچر کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں ہارون شریف صاحب, جی بالکل آ رہی ہے, آپ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے. کنکلوڈ یہاں کرنا چاہوں گا کہ جب کیپیبلٹی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو گورنمنٹ سے ڈیٹیچ کر کے پروفیشنلز کو دیں کہ آپ 6 ماہ کے اندر ایک ٹرانزیکشن بنائیں تاکہ فورن فلو پاکستان میں آئے, پھر آپ دیکھیے گا مارکیٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, چلے ہارون شریف صاحب, بلال اظہر کیانی صاحب, so much for joining us. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.